آئے نا داڑ تھلے ہون ہاں علم تجوید، علم تفسیر، علم اصول تفسیر، علم حدیث، علم اصول 3 days later. حدیث، علم اسانید حدیث، علم اسماء الرجال، علم جرح و تعدیل، علم تخریج احادیث، Many months later. علم لغت حدیث، علم رسم الخط القرآن، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم رسم مفتی، علم فرائض، علم الکلام، علم الاعیان، علم الاحکام، علم الاوزان، تقابل الادیان، علم المعانی والبیان، 1,000 years later. علم البلاغت، علم العقائد، علم النور، علم المباحث، علم مناظرہ، علم الصرف، علم تو انیف ڈار صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ جو جنت ہے وہ ونڈرز سے بھرپور ہوگی. ٹھیک ہے، شیعہ جو ہیں صحابہ کو جنت میں دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کو اطراء نکل جائے گا یار یہ بھی جنت میں. سنی جو ہے وہ شیعہ کو جنت میں دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یار ان کو تو ہم نے فنڈنگ لے کے کافر قرار دیا تھا. ٹھیک ہے، اور بریلوی دیوبندیوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، دیوبندی بریلویوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے. تو اس پہ آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. میں نے کہا تھا آپ کو دیکھ کے سارے ہی حیران ہو جائیں گے. میں نے کہا تھا آپ کو دیکھ، کیونکہ میرے اوپر تو اجماع کیا ہوا نا ان کے مولویوں نے. اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیتا ہے، وہ کیمرے میں غائب کرتا ہے، فزیکل نہیں کر سکتا. اور سر دیکھیں اتنا ایماندار ہے، وہ بھی بے ایمان نہیں ہے، وہ بھی اسے یہ نہیں کہتا کہ میں فزیکلی کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے ایلوژن، آنکھوں کا دھوکا. اتنی غیرت اس کو بھی ہے کہ وہ ایلوژن کہتا ہے اسے، اپنی کرامت بزرگی یہ نہیں کہتا. جو تہاڑے بزرگوں نے ایڈی بھی تمیز نہیں، جھوٹ مار جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں سارے بزرگ فیل ہیں. آپ کدھر گئی آپ کی کرامتیں جی؟ اور یہ ایک بزرگ نے حکم دیا، وہ جوتی ہوا میں اڑتی اڑتی اس کے سر پہ لگی. اون کتنے جوتیاں تھوڑی ریٹائر ہو گئی ہیں نا، یا وہ جوتیاں تھلے انجن لگے ہوئے خراب ہو گئے نا. پہلے بھی کوئی نہیں تھا، کہانی تھی. ایک روزہ رکھے نے مصیبت پائی سے بندے، ایک نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی مصیبت زیادہ لوگ جھیل رہے ہیں جو اس کے سر پہ. یہاں پہ بھی آپ پیرو فقیروں کو دیکھیں کتنی مصیبت بنی ہوتی ہے. کسی گھر میں چلے جائیں، کسی مسجد میں داخل ہو جائیں، افراتفری مچ جاتی ہے. کوئی لا کے جناب سامنے وہ جو ہے وہ پنکھا رکھ دیتا ہے، کوئی ایئر کولر لا کے رکھ دیتا ہے. اب تو خیر پرانے زمانے ہو گئے، اب تو بزرگوں کے اٹھا کے جا کے اسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ. اور پھر جو ماشاءاللہ وہ خوراک کھاتے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں نا، وہ کہتے ہیں یہ بزرگ پریزی کھانا کھاتے ہیں، بس صرف چھوٹا گوشت. ہاں یہ ایسے بزرگ بھی ہیں جن کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا کہ آپ نے کچھ نہیں کھانا، چھوٹا گوشت بنا ہوا، وہ بھی روٹی کے بغیر. وہ ایک بندہ بتا رہا تھا ان بزرگوں کی دعوت کرنی پڑے تو 1 سے 1.5 لاکھ روپے چاہیے ہوتا ہے. میں نے کہا یار 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ باڈی گارڈ بھی ہوتے ہیں ان کے، 2-2.5 کلو تو وہ ایوریج چھوٹا گوشت کھا جاتے ہیں. تو سر چھوٹا گوشت آپ دیکھ لیں کتنا ہے، اور پھر وہ بنا ہوا بھی ہو، پھر 3-4 مریدین بھی ہوں، اور ساتھ روٹیاں بھی نا کلونجی والے نان کھائیں گے، اس سے کم کھائیں گے نہیں، ادروائز وہ خالی کھائیں گے. تو یہ بزرگ بہت مہنگے پڑتے ہیں. یہ دنیا میں بھی آپ کو مہنگے پڑ رہے ہیں، ابھی جو آخرت میں انہوں نے مہنگا پڑنا ہے نا، تو انہوں اتنے جا کے میری ویڈیو یاد آنی ہے. تو اسی کہنا کاش وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، سورۃ الملک میں آتا ہے، کاش ہم نے عقل استعمال کی ہوتی، بات سن لی ہوتی تو بات سمجھ آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فاعترفوا بذنبهم، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا. فسحقا لاصحاب السعير، لیکن فائدہ کوئی نہیں، پھٹکار ہے ان کے اوپر، اب کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. بریلوی حضرات میراج شریف کے موقع پر ایک شعر پڑھتے ہیں جو اپنے 2 مرتبہ دہرایا آگے. ہاں جی، اور گستاخی کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی سوائے لال رومال والوں کے. باقی ٹھیک ہے یہ بات. اچھا ہاں جی، پھر آگے کٹو. یہ کیا ٹھیک ہے گستاخی کا فتویٰ لگانا؟ بہت غلط فتویٰ لگا رہے ہیں سر. وہ کہتے ہیں ہم عشق میں کہہ رہے ہیں کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، اور پھر دلائل دیکھیں کیا دیتے ہیں. یہ بھی دیتے ہیں، بریلوی دیوبندی بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سیدنا علی کے لیے حیدر کا لقب ہے کہ وہ شیر خدا ہے، حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے ہے وہ شیر خدا ہے. تو اس کا مطلب جو ہے وہ مانوی تو نہیں ہے. یہ کیا گستاخی ہے، شیر کی تو دم ہوتی ہے. وہ صفت کے طور پہ بیان ہوا ہے شیر خدا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں استعارہ ہم کتے کے ساتھ کرتے ہیں، کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. سر کتا وفادار تو ہوتا ہے، لیکن کتا نڈس بھی ہوتا ہے. دوسرا آپ نے برا نہیں ماننا، آپ کے بیٹے کو ہم اگر کہنا شیر دا پتر تو آپ کو اچھا لگے گا، اور جو کتے دا پتر کہیے تھے. چیٹنگ کرتا ہے تو، چیٹنگ کرتا ہے تو. ایسے سمجھایا جائے ان مولویوں کو جو عورتوں کے سامنے بیٹھ کے رمضان کی نشریات کر رہے ہوتے ہیں. تم لوگ یوسف علیہ السلام سے اوپر ہو یار. آپ کی منہ بولے بائیں تو سامنے نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی بیٹھی ہوں تو آپ ان کے سامنے نہیں آ سکتے اس طریقے سے. اور باقی لوگ تو پھر بھی کیا کرتے ہیں، مولوی تو ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور مصیبت ہماری جان کو پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو خدا کے لیے اس فتنے کو سمجھ. اوہ شاپرو بہت گرمی پی رہی ہے، بہت گرمی پی رہی ہے.